الرحمن الرحیم جی ویورز، کیسے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں گڈ نیوز ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی۔ آج ہم بات کریں گے کہ قوم کیسی ہوتی ہے، قوم بنتی کیسے ہے، قوم کیسے کہتے ہیں۔ تو اس سے پہلے ایک ویڈیو میں نے بنائی ہے کہ امریکہ میں جو صدارتی جمہوری سسٹم ہے وہ بڑا خوبصورت ہے اور اس میں کرپشن انتہائی کم ہے، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے، اور وہاں کرپٹ بندے کو بہت برا سمجھتے ہیں اور جھوٹ بولنے والے بندے کو بڑا برا سمجھتے ہیں۔ ہمارے ہاں جھوٹا بندہ جو ہے وہ جتنا جھوٹا ہے اتنا ہی وہ بڑا ہے، اور پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر نواز شریف صاحب نے جھوٹ بولا ہے، عدالتوں سے کنوکٹڈ ہیں، سزا یافتہ ہیں۔ مریم بی بی عدالت سے سزا کے بعد ضمانت پر رہا ہے، اس طرح اور لوگ بہت سارے ہیں، تو ہم ان کو بالکل برا نہیں سمجھتے، تو ہم جھوٹ بولنے والے کو برا نہیں سمجھتے۔ اسی طرح جو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جو بندہ منشیات بیچتا ہے، نشہ بیچتا ہے، ہم اس کو برا نہیں سمجھتے۔ اور اسی طرح جو ایک ہوتی ہے اخلاقی برائی، کسی میں چھوٹی موٹی غلطی اللہ بھی معاف کر دیتا ہے، انسان بھی اگنور کر دیتا ہے۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا تعلق براہ راست لوگوں سے ہے، لوگوں کی زندگیوں سے ہے، لوگوں کے مستقبل سے ان برائیوں کا تعلق ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ نشہ بیچتا ہے تو نشے کا جو اثرات ہیں نشے کے یہ لوگوں کی زندگیوں پر ہیں اور دیر پا ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی جھوٹ سے فائدہ لیتا ہے تو جھوٹ کے اثرات بھی بہت گہرے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی 2 نمبر بندہ سیاست کرتا ہے تو اس کے اثرات بھی بہت گہرے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ دھوکہ دہی کرتا ہے تو اس کے اثرات بھی ڈائریکٹ عوام کے اوپر پڑتے ہیں، عوام کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے۔ تو جتنی دیر ہم ایسی برائیوں کو ایسی برائیاں کرنے والے لوگوں سے نفرت نہیں کریں گے، ان کو ہم اپریشیٹ کرنا بند نہیں کر دیتے، بلکہ ہم ان کی سپورٹ کو ختم نہیں کر دیتے، اور ہم ان کو ان کی حوصلہ شکنی کریں ہم، تو اس سے پہلے ہم جو کر رہے ہیں یہ قومیں اس طرح نہیں کرتی۔ قوم ہمیشہ اپنی ایک جو اس کی پالیسی ہے اس کو دیکھتی ہے۔ تو ہماری جو پالیسی ہے وہ ہے نماز۔ نماز امت مسلمہ کی ایک پالیسی ہے، ہم اس کو عبادت سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ اگر ہم نماز کے ترجمے کو سمجھ لیں، ہم اپنی قیادت کو سمجھ لیں کہ اللہ کی ذات، ہم اس کی تعریفیں کرتے ہیں، اللہ کے نبی سید الانبیاء علیہ السلام کو ہم آخری نبی اور نبیوں کے سردار مانتے ہیں، اور ہمارے پیارے نبی ہیں، ہماری اعلیٰ ترین قیادت، ان کی آل اولاد، صحابہ اکرام، دیگر انبیاء اکرام، ہمارے لیے یہ اولیاء اکرام، یہ معتبر لوگ ہیں۔ ہم سید الانبیاء علیہ السلام کی قیادت میں جو نماز کے الفاظ ادا کرتے ہیں، ان پہ درود بھیجتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، ان کے اوپر اتحیات پڑھتے ہیں، دیگر ایسی چیزیں ہیں، دعائیں ہیں، تو جب ہم نماز کے اوپر فوکس کریں گے تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ ہماری قیادت کیسی ہے، اور ہماری قیادت کیا چاہتی ہے کہ ہماری امت کیسی ہو، ہمارے ماننے والے کیسے ہونے چاہیے۔ تو یقیناً ہمارے نبی سید الانبیاء علیہ السلام کا یہی مطمع نظر ہوگا کہ میری امت سچی ہو، اور اسی طرح بارہا مرتبہ آتا ہے کہ ہم میں سے دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں ہو سکتا۔ اس طرح بہت سارے معاملات پر فراڈ، دھوکہ دہی اور اس طرح برائی کرنے والے لوگوں کی حوصلہ شکنی کی گئی، نفی کی گئی۔ تو اسی چیز کو آگے لے کر عمران خان صاحب بڑھ رہے ہیں کہ یہ جو پاکستانی قوم ہے یہ قوم بن جائے، یہ ایک نیشن بن جائے، یہ حق کی بات کرنے والوں کو اپریشیٹ کرے، یہ حق
کے راستے پر چلنے والوں کا ساتھ دے، یہ جھوٹ چھوڑ دے۔ ہماری عدالتوں میں میرا ایک رف سا آئیڈیا ہے کہ تقریباً کوئی 80 سے 90% لوگ جھوٹ بولتے ہیں، بلکہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو وقوع کے وقت وہاں موجود ہی نہیں ہوتے۔ تو یہ ہمارا اس بات کا المیہ ہے، کیونکہ ایک تو گواہ کو پروٹیکشن نہیں ہے، گواہ کو قتل کر دیا جاتا ہے، گواہوں کو مار دیا جاتا ہے، گواہوں کے ساتھ زیادتیاں کی جاتی ہیں، ان کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے۔ تو اس لیے لوگ ایک تو گواہی دیتے نہیں ہیں، تو جو گواہ بنائے جاتے ہیں وہ اپنے بڑے خاص ڈھونڈ کر بندے، جو اپنے وفادار، قریبی، تعلق والے، عزیز و اقربا، دوست، احباب، ان کو گواہ بنایا جاتا ہے کہ جو عام آدمی گواہی دیتا نہیں ہے وہ کہتا جی میں گواہی کیوں دوں، مجھے کوئی مار نہ دے، مجھے وہاں جھوٹ بولنا پڑے گا، فلاں فلاں فلاں۔ تو یہ قوم جو ہے اس طرح نہیں بنتی۔ قوم وہ ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ امریکہ میں وہ غیر مسلم لوگ ہیں، عیسائی اور یہودی، بلکہ زیادہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے عیسائی لوگ ہیں، وہاں رشوت نہیں ہے، وہاں ہیرا پھیری نہیں ہے، وہاں جو ان کے ادارے کام کرتے ہیں وہ شفاف طریقے سے کرتے ہیں، جو ان کے حکومتی سطح کے لوگ ہیں، وزراء ہیں، سفیر ہیں یا دیگر ایسے عہدیداران ہیں، وہ لوگ جھوٹ بھی نہیں بولتے اور وہ لوگ کرپشن بھی نہیں کرتے، اور اگر وہ جھوٹ بولیں یا کرپشن کریں تو لوگ ان سے نفرت بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے ہاں دیکھیں کہ ہم جتنا بھی ہمارا جو سسٹم ہے اس میں ایک کلرک سے لے کر، مطلب پہلے جو بات بنی ہوئی تھی کلرک سے لے کر صدر تک، چلو میں ہر بندے کو تو الزام نہیں دیتا، لیکن لوگ کرپشن کرتے ہیں، ہمارے جو سرکاری ملازمین ہیں یہ کرپشن کرتے ہیں، ہماری پولیس یا ہمارے دیگر ایسے ڈپارٹمنٹ، وابڈا، گیس اور دیگر، کرپشن ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ ہمارا تو مذہب جو ہے وہ اسلام، جو سید الانبیاء علیہ السلام کی حوالے سے احادیث ہیں، بلکہ ایک مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ رشوت دینے اور لینے والا جہنمی، تو ہم پھر بھی یہ کر رہے ہیں۔ تو اصل تنخواہ جو ہے اس سے کچھ بھی نہیں بنتا، رشوت لینا ہی جو ہے وہ اصل نوکری سمجھی جاتی ہے کہ رشوت نہیں لیں گے تو ہمارے بچے کہاں سے کھائیں گے، ہم کہاں سے کھائیں گے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں میں اپنی اس پاکستانی قوم کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ نیشن بنے، آپ جھوٹوں کا ساتھ نہ دیں، ایسا فراڈ، ایسی کوئی دھوکہ دہی سے بچیں جس سے عوام کا نقصان ہوتا ہے۔ معاملات ہو جاتے ہیں، انسان کو مالی مشکلات ہو سکتی ہیں، ہوں گی، خدا نخواستہ، مہنگائی کا دور ہے، تو لیکن ہونا یہ چاہیے کہ ہم لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی سے پھر بھی بچیں، ہم لوگوں کے لین دین میں اپنا شفاف طریقہ جو ہے اس کو رکھیں۔ عبادات جو ہیں یہ قوموں کی زندگی کے اوپر اتنے اثرات نہیں ڈالتی جتنا ہم اپنا جو کردار ہے اس کو ہم ضائع کر کے اپنا بیڑا گول کر رہے ہیں، اپنے آنے والی نسلوں کا نقصان کر رہے ہیں، اپنے بچوں کا نقصان کر رہے ہیں۔ یعنی اگر ایک بندہ 2 نمبر طریقے سے پیسہ کما رہا ہے، 2 نمبر سے مراد یہ ہے کہ وہ رشوت بھی لیتا ہے یا کوئی ایسا کاروبار جو ناجائز ہے، جو ہیرا پھیری ہے، تو وہ اپنی اولاد کو پال رہا ہے، تو مجھے بتائیں کہ کیا کریں گے ہم؟ کیا ہم اس آنے والی نسل کو کوئی سچ کا پیغام دے سکتے ہیں؟ تو میرا خیال نہیں دے سکتے۔ تو مہربانی کریں، ایک قوم بنے، ہر جھوٹ بولنے والے کو حوصلہ شکنی کریں، اس کی سچ بولنے والے کو اپریشیٹ کریں، سچے لوگوں کو ووٹ دیں، جو اسمبلی میں سچ بولتے ہیں ان کو ووٹ دیں، جو افسران سچ بولتے ہیں ان کو سلوٹ کریں، ان کو اپریشیٹ کریں، جو لوگ رشوت لیتے ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں ان کی حوصلہ شکنی کریں۔ تو میں یہ اپنے عوام کو، یہ اپنے لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جو عمران خان صاحب کا ویژن ہے کہ قوم میں احساس ہوتا ہے، یعنی غریب بندے کا احساس ہوتا ہے، جو حلال کھانے والا امیر آدمی اس کی عزت ہوتی ہے، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں کہ نہیں یہ ہمارا محسن ہے، یہ ہر
غریب آدمی کا خیال رکھتا ہے، یہ کوشش کرتا ہے کہ میرے جو غریب لوگ ہیں ان کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کروں، ان کی ہیلپ کروں، ان کی معاملات کو اچھے طریقے سے دیکھوں۔ تو قومیں ہمیشہ اپنے کردار کی وجہ سے بنتی ہیں۔ عبادات ہونی چاہیے، عبادت بہت اچھی بات ہے، لیکن قومیں عبادت سے نہیں بنتی، قومیں اپنے کردار سے بنتی ہیں۔ قوم کا کردار مجموعی طور پر اچھا ہونا چاہیے، رویہ اچھا ہونا چاہیے، ایٹیٹیوڈ جس کو ہم کہتے ہیں وہ اچھا ہونا چاہیے، اور جتنی دیر ہمارا کردار اچھا نہیں ہوگا ہم کبھی بھی قوم نہیں بن پائیں گے۔ اور یاد رہے کہ پوری دنیا میں جو ہمارے خاص طور پر کئی مسلمان ممالک ایسے ہیں، یہاں جھوٹ، دھوکہ دہی اور یہ چیزیں بہت زیادہ ہے۔ حالانکہ پاکستان میں خدا نخواستہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو رات کو بھوکا سوئے، پھر بھی لوگ جھوٹ بولتے ہیں، پھر بھی لوگ رشوت لیتے ہیں، اور بہت سارے ملک ایسے ہیں دنیا میں جہاں بیچارے لوگ 2 وقت کا کھانا نہیں کھا سکتے۔ تو وہاں تو ہوگی، کرپشن بھی ہوگی، یا وہاں جھوٹ یا بھوک یا لوٹ گھسوٹ یا چوری چکاری ہوگی، لیکن ہمارے ہاں جو سسٹم ہے، ہمارے ہاں جو بندہ ٹیکس نہیں دیتا اس کو برا نہیں سمجھتے، ہمارے ہاں جو نشہ بیچتا ہے اس کو برا نہیں سمجھتے، ہمارے ہاں جو کرپشن کرتا ہے ہم اس کو برا نہیں سمجھتے۔ تو جو یہ ایسے لوگوں کو برا سمجھنا پڑے گا، اس کے بعد ہم قوم بنیں گے، اور ہم سچ کا ساتھ دیں گے تو قوم بنیں گے۔ ہم اپنی عبادات کے ساتھ ساتھ اپنی اخلاقیات کو بہتر کریں گے، اپنے کردار کو بہتر کریں گے تو انشاءاللہ ہم قوم بنیں گے۔ تو پاکستانی قوم ویل ڈن، زندہ باد۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں گڈ نیوز ٹی وی، اور آپ مجھے اجازت دیں، میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی۔ اللہ حافظ۔